تندرستی 1000 نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں جو تندرست ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج اگر صحت کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت دنیا میں صرف 5% لوگ تندرست ہیں، 20% لوگ بیمار ہیں، یا وہ ہاسپٹل میں ہیں یا وہ گھروں میں بیڈ پر ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی 75% لوگ بچتے ہیں وہ نیم بیمار ہیں۔ اب میں ان تینوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے تجھے احسن تقویم میں پیدا کیا۔ پارہ نمبر 30 ہے، سورہ والتین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 4 چیزوں کی قسم اللہ وحدہ لا شریک نے کھائی ہے۔ والتین انجیر کی، وزیتون زیتون کی، اور بہتور کی، اور امن والے شہر مکہ کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم دی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، کہ میں نے آدم ذات کو عزت دی ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ میں نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ نے تو ایسے تقویم میں پیدا کر دیا، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، تو کیوں نہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک صحت مند آدمی جو ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے۔ آپ سب نے اپنے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں کہ ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے، آپ اوپر سے شروع ہو جائیں کہ سر کے بال جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے شروع ہو جائیں تو سمجھیں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور آپ نیم بیمار لوگوں کی فہرست میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تندرست رکھنا کیسے ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں، ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہم ان تبدیلیوں کو پہچانیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بال جھڑنا شروع ہو گئے، تو اٹ مینز کہ ہماری صحت جو ہے وہ ڈاؤن شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں، ذرا نیچے آئیں، کانوں کی سماعت اگر کم ہو گئی ہے یا کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا سماعت وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسے تقویم میں پیدا کیا تھا اس میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آنکھوں کی طرف آ جائیں۔ آنکھوں کی بینائی اگر کم ہونا شروع ہو گئی ہے، ہمیں چشمہ لگ گیا ہے، دور کا یا نزدیک کا چشمہ لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہماری بینائی جو ہے وہ کمزور ہوئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تو ہم نیم بیمار لوگوں کی فہرست میں آ گئے، تندرست لوگوں کی فہرست سے ہم نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد نوز ہے، ناک ہے، سونگھنے کی حص اگر کم ہوتی ہے تو اس کا ہی مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی یا کمزوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناک کے نیچے دانت ہیں، آپ کے دانت مضبوط ہونے چاہیے، جتنے دانت مضبوط ہوں گے آپ سمجھیں کہ اتنے ہی آپ صحت مند ہیں۔ اس کے بعد آپ کا توازن ہونا چاہیے، یعنی آپ کے جسم میں تھر تھراہٹ نہیں ہونی چاہیے، وائبریشن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی آواز بھی صحت مند ہو۔ اس کے ساتھ آپ کا حافظہ مضبوط ہو، حافظہ تیز ہو، یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بات یاد کرتے ہیں، کوئی چیز کہیں رکھتے ہیں تو آپ کو بھولتی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھولتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے جو ہمیں کمزور کر رہی ہے، جو ہمارے حافظے کو کمزور کر رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو فطرت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے یہ ماحول بنایا، یہ ساری کائنات بنائی اور ہمیں یہ ماحول دیا، ہم نے اس کو کتنا گندا کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک بندے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں یہ فطرت معاف نہیں کرتی۔ یہ فطرت جو ہے یہ بندے سے بدلہ لیتی ہے، جتنا ہم فطرت کو گندا کریں گے اتنا ہی یہ ہم سے بدلہ لے گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلے لیکچر میں آپ کو مزید باتیں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔